اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 113 فرمایا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ سحرہ یعنی جادوگر، ساحر کی جمع سحرہ، یعنی وہ جادوگر جو ہے بہت سارے جادوگر آئے، یعنی ان کو بلایا گیا، مختلف شہروں سے اکٹھے کر کے جادوگروں کو لایا گیا۔ جادوگر آئے فرعون کے پاس اور آ کے انہوں نے کہا قالوا، انہوں نے کہا ان لنا لاجرا، بے شک ہمارے لیے اچھا اجر ہوگا، بدلہ ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غلبہ پانے والے میں سے ہوئے، اگر ہم جیت گئے، ہم نے غلبہ پا لیا موسیٰ اور ہارون پر، ہم غالب اگر آ گئے اور ہمارا جادو بیٹھ گیا تو ہم یقیناً جو ہے وہ زیادہ اجر پانے والوں میں سے ہوں گے اور ہمیں اچھا اجر ملے گا، اچھا صلہ ملے گا، یعنی اس سے وعدہ لینے لگے۔ قال نعم، فرعون نے کہا جی ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، نہ فقط تمہیں اجر دیا جائے گا، صلہ دیا جائے گا، بلکہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بے شک تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، میرے درباریوں میں سے ہو جاؤ گے، میرے قریبی افراد میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر جو ہے وہ قالوا یا موسیٰ، اب مقابلہ شروع ہوا تو انہوں نے کہا اے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ یا تم ڈال دے، یعنی جو کچھ تم اپنا کرتب یا جو کچھ ان کی نظر میں یہ تھا کہ حضرت موسیٰ بھی بہرحال ایک جادو دکھانا چاہتے ہیں، ان تلقی یا تم ڈال دے یا اپنا کرتب دکھا، و اما ان نکون من نحن الملقین، یا یہ کہ ہم جو ہے وہ ڈالنے والے ہوں، یعنی وہ جو چاہ رہے تھے رسیاں ڈالتے تھے، رسیاں ڈالنا چاہ رہے تھے، رسیاں ڈالیں گے اور وہ جادو کریں گے اور وہ حرکت کریں گے، سانپ کی شکل میں نظر آئیں گی۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یا تو ڈال یا یہ کہ ہم جو ہے وہ ڈالنے والے ہو جائیں، یعنی پہلے ہم ڈالیں۔ تو قال، حضرت موسیٰ نے جواب دیا القو، تم ڈالو، تم پہل کرو۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈال دی، یعنی رسیاں ڈال دی مراد، سحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کیا لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، واسترهبوهم، اور انہیں ڈرایا، ان کے اندر خوف ایجاد کیا لوگوں میں، وجاؤوا بسحر عظیم، اور وہ ایک بہت بڑا جادو لے کے آئے، یعنی بہت بڑا جادو انہوں نے، بہت بڑا کرتب انہوں نے دکھایا۔ تو ان آیات میں حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کی اس فضا کو بیان کیا جا رہا ہے کہ فرعون نے اپنے نمائندے مختلف شہروں میں، مصر کے مختلف بہت بڑا ایریا تھا، بہت بڑا ملک تھا، اور اس میں وہاں مختلف شہروں میں بڑے نمائندے بھیجے اور تاکہ اچھے ماہر قسم کے جادوگر تلاش کر کے لائے جائیں، اور مختلف شہروں سے بڑے بڑے ماہر قسم کے جادوگر تلاش کر کے لے کے آئے، بہت بڑی تعداد میں جادوگر تھے۔ اب یہ جادوگر جب آ گئے تو معاملے کا پتہ چلا انہیں کہ ایک بڑا ماہر جادوگر آیا اور تم نے مقابلہ کرنا ہے اس کا، جو کہ آ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں اور یہ جادوگر ہے اور چاہتا ہے کہ فرعون کا مقابلہ کرے، لہٰذا تم نے۔ تو اب ان کو پتہ چلا کہ اس کا مطلب ہے کہ بڑا اہم معاملہ ہے اور بڑی اہم موقعیت ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور ہم پہلے ہی فرعون سے کوئی وعدہ وعید لے لیں
تو لہٰذا فرعون سے آ کے پہلے انہوں نے کچھ وعدہ وعید کہ ہمیں یہ بڑا مقام ملنا چاہیے، بڑا اجر ملنا چاہیے، بڑا بدلہ ملنا چاہیے اگر ہم اس کے اوپر غلبہ پا لیں. تو لہٰذا پہلے ہی آ کے جو ہے وہ وعدے لے رہے ہیں ان سے کہ ان لنا لاجرا، حتماً ہمارے لیے بڑا اجر ہوگا اگر ہم غلبہ پا لیں. تو فرعون نے بھی انہیں مطمئن کیا بالکل بالکل آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا مقام ہے، نہ فقط مقام ہے بلکہ آپ مقربین میں سے ہو جاؤ گے میرے لیے. یعنی رب جو فرعون جو تکبر و غرور میں مبتلا ہے ابھی بھی اسی تکبر و غرور کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں رب الاعلیٰ ہوں اور میرا مقرب بننا بڑی منزلت کی بات ہے. اگر تم میرے مقربین میں سے ہو گئے یعنی بڑی تمہارے لیے بڑی منزلت ہے. وہ عدیہ وہ انعام وہ اپنی جگہ وہ تو ہے ہی ہے، تمہارے لیے ایک بڑا مقام ہے، تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے. اور فرعون کا مقربین میں سے ہونا بہت بڑی بات تھی. تو اس پہ وہ مطمئن ہو گئے، جادوگر مطمئن ہو گئے کہ ہمیں بڑا مقام ملنے والا ہے. اب جو دوسری قرآن کریم کی دوسری آیات ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو واقعہ اور پیش آیا اور جادوگروں اور حضرت موسیٰ کے درمیان جو مقابلہ ہوا فقط وہ فرعون کے دربار کے اندر نہیں تھے بلکہ اور لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، پورے شہر کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، باقاعدہ ایک جشن کا اہتمام کیا گیا اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے. اور پھر وہاں پہ جو ہے فرعون کا تخت لگایا گیا، باقاعدہ سجایا گیا، درباری ہے سارا مکمل ایک ماحول بنایا گیا اور وہاں پہ جو ہے وہ یہ کرتب پیش ہونا تھا، یعنی مقابلہ ہونا تھا. ان تمام جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقابلہ ہونا تھا. اور آتے ہی جو جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یا تو ڈال کے ہم ڈالیں، یعنی اس کا مطلب وہ اپنے جو ان کے اوپر کا پاس کرتب تھا اور جو جادوگری تھی اس کے اوپر بڑی مہارت رکھتے تھے اور مطمئن تھے کہ ہم حتماً غلبہ پانے والوں میں سے ہیں، ہم غالب آ جائیں گے کیونکہ ہم ایک یہ ایک بندہ ہے، کیونکہ ابھی تک ان کی نظر میں حضرت موسیٰ جادوگر ہیں، ابھی تک تو نہیں شناخت، ان کو نہیں پتا تھا، نہیں جانتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے ایک تو یہ کہ ہم کافی سارے ہیں اور یہ ایک ہے، دوسرا یہ کہ ہم ماہر ہیں اور ہماری مہارت کے چرچے موجود ہیں اور ہمیں انتخاب کر کے لایا گیا ہے. بہت ہی سلیکٹڈ افراد کو لے کے آئے تھے، بہت ماہر ترین، یعنی کئی جادوگروں میں سے سلیکٹ کر کے ماہر ترین جادوگروں کو لے کے آئے تھے. تو لہٰذا وہ ان کو اپنے کام کے اوپر اعتماد تھا، اطمینان تھا کہ ہم غلبہ پر. لہٰذا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تم مرضی ہے تمہاری، اب ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں یا تم پہلے کرو، پہل کرو یا ہم پہل کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے بھی ان کی اس تکبر کو اور ان کی اس بات کو ٹھکرا دیا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تم پہل کرو، بسم اللہ تم پہل کر لو. حضرت موسیٰ کو مطمئن تھے، حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ یہ جو کچھ لے کے آ رہے ہیں ظاہری جادو ہے اور یہ جو کچھ میں دکھا رہا ہوں یہ جادو نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، اور معجزے اور جادو کا فرق ظاہر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا. تو لہٰذا حضرت موسیٰ نے کہا تم پہلے ڈالو. ٹھیک ہے، تو وہ ڈالنا نے کیا تھا، وہ رسیاں ہی ڈالنی تھی، رسیاں جو ہے وہ لے کے آئے تھے. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے وہ رسیاں ڈال دی، بہت ساری رسیاں جو ہے وہ انہوں نے پھینکی اور لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا جادو کیا کہ لوگ جو ہے وہ سمجھ لے گے کہ یہ رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں، اور وہ رسیاں جو ہے ریگنے لگی اور لوگوں کو سانپ کی شکل میں دیکھنے لگی. اور بسترہبوہم، یعنی لوگوں میں خوف ایجاد کیا ہے، وحشت ایجاد کی. یعنی جادوگر کا کام کیا ہے، آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں کو جو حقیقت ہے وہ حقیقت نظر نہیں آتی اور غیر واقعی چیز نظر آتی ہے. یعنی واقعیت میں حقیقت میں تو وہ رسیاں تھیں، ٹھیک ہے، جادو کی، یعنی اس کا مطلب ہے جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، نظر کچھ اور آتا ہے. آنکھوں کے اوپر انہوں نے جادو کیا کہ وہی رسیاں ان کو سانپ کی شکل میں نظر آنے لگے، ان میں خوف ایجاد کیا، وحشت ایجاد کی. یعنی جادوگر دو کام کرتا ہے، ایک آنکھوں کے اوپر جادو کرتا ہے، حقیقت چھپا کے کچھ اور نظر آتا ہے، دوسرا جو دل میں خوف ایجاد کرتا ہے. جب دل میں خوف ایجاد ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے اس سے ڈر جاتے ہیں اور اس کی بات کے اوپر عمل کرنے لگتے ہیں.
اور پھر قرآن فرما رہا ہے کہ وجاؤ بسحر عظیم، یعنی بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے، بہت بڑا، جس کو عظیم خدا تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنی طاقت، اپنے اعتبار سے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ بہترین سے بہترین جادو دکھائیں، اور لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے، لوگوں میں ایک خوف اور وحشت پھیل گیا کہ ہر طرف جو ہے وہ رسیاں، اور وہ رسیاں کیا ہے، ہر طرف سانپ ہی سانپ ہو گئے، لوگ بھاگنے لگے، ڈرنے لگے کہ یہ سانپ اتنے کہاں سے آ گئے، ہر طرف جو ہے سانپ نہیں گئے، کوئی چھوٹیاں رسیاں، کوئی بڑی رسیاں، مختلف طرح کی رسیاں، اور سانپوں وہ سانپ میں بدل گئی اور رنگنے لگی، اور لوگ جو ہے خوف زدہ ہو گئے، ہر طرف جو ہے وہ سانپ ہی سانپ ہو گئے۔ تو یہ جو ہے وہ مقابلے کی فضا ہے حضرت موسیٰ اور جو ہے وہ ان جادوگروں کے درمیان۔